قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے اور مودی کی دہشت گردی کا ٹارگٹ جو ہے وہ بدستور جو ہے ایک فیڈرل حکومت جو ہے دلی کی، جس کے سرپرستی اور جن کی ایک قسم کی وہ سٹیٹڈ پالیسی بن گئی ہے۔ کشمیر میں سال گزر گئے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے ایک انڈکلیئرڈ جو ہے ایک کرفیو یا انڈکلیئرڈ جو ہے ایک قسم کی ایسی ریسٹرکشنز جو ہیں جو انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، ان کے تلے رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی، وہ نہ صرف سال بلکہ دہائیوں سے قید میں اس وقت اپنی زندگیاں گزار رہی ہے۔ بدترین دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ کشمیر میں پریکٹس کر رہے ہیں مودی اور مودی کے جو اس کے ساتھی جو ہیں، جو ایکسٹریم جو ہے ہندو مذہبی جنون میں وہ لوگ جو ہے ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں ایک بیمار ذہنیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ اور دوسری طرف جناب والا، ہم نے پچھلے 40-45 سال میں جو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا 2 افغان جنگوں میں، ان دونوں افغان جنگوں میں پاکستان جو تھا وہ ایک ہراول دستہ تھا، ایک ایسی جنگ کا جو ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ گھسیٹ کے اپنی دہلیز کے اندر لے آئے، خود دعوت دی ہم نے دہشت گردی کو۔ امریکہ تو ویسے بھی خشکی کے راستے بھی بڑا دور ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو دے فیل ویری سیف۔ ان کے لیے جنگیں جو ہیں وہ کمرشل جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ جناب والا، آج بھی جو یورپ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کا بھی کوئی جو حلیہ ہے یا حدود ضربہ ہے اس جنگ کا، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ سارا یورپ جو ہے وہ ڈیٹ ریڈن ہے، تمام اکانومی ڈیٹ ریڈن ہے، اینڈ الٹیمیٹلی ہوز بینیفٹنگ؟ جو وہاں پہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کا وہ بینیفٹ کر رہا ہے۔ ہماری پہلے بھی جو پالیسی تھی جو وہ بھی فلاڈ تھی۔ ہم نے جو 9/11 کے بعد بھی ان کے اتحادی بنے، آج جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ اسی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ یہ لوگ جو ہماری دھرتی کے اوپر ہماری سرزمین پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ ہیں چاہے بارڈر کے پار آ رہے ہیں، وہ اسی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ اور آج بھی پاکستانی قوم جو ہے اس حلیف ہونے کا جو ہے ایک جرمانہ بھگت رہی ہے، یا ایک جو ہے وہ اس کا قیمت ادا کر رہی ہے جو ہم نے 2 جنگوں میں افغانستان میں جو ہے، اور اس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے، کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے۔ بلکہ کل رات جو دیا وہاں پہ جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو آج صبح پبلش ہوئی ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شرمساری کا باعث ہے پاکستانی قوم کے لیے اور ان حکومتوں کے لیے جو اس وقت برسر اقتدار تھیں 80 کی دہائی میں بھی، اور جو پہلی دہائی اس صدی کی تھی اس میں بھی جو برسر اقتدار تھیں۔ جنرل مشرف نے جو فیصلہ کیا، ہم نے بندے بیچے ان کے آگے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جو بچر آف گجرات ہے ان کی جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اس میں پاکستان کو ایکیوز کیا گیا ہے دہشت گردی کا۔ تو میرا خیال ہے سر، اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے، الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان کی آتی ہے جو ایک سٹیبل فارن پالیسی جو ہے یا امریکہ کے ساتھ تعلقات یا باقی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو پرسو کرتی ہے۔ اور یہ جو ہماری جغرافیہ یہ حیثیت ہے یا جغرافیہ کی لوکیشن جو ہے، اس کو ہمیں لیوریج کرنا چاہیے، اپنے فائدے کے لیے لیوریج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس لوکیشن کی وجہ سے ہم دہائیوں سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس کے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، ان سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर दिफा ख्वाजा वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 4 दिहाइयों तक अमरीका का साथ दिया। उन्होंने कहा कि अब बैनुल-अक़वामी मामलात को देखते हुए पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो भी कौमी मफाद में है। अमेरिका को दहशत गर्दी का पस मंज़र याद रखना चाहिए। हुकूमत वाइट हाउस के एलामिये का ज़रूर जवाब देगी, ये कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का, जो कि कौमी असम्बली में इजहार